اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں اتارا ہے، اگر نیکیوں کی صلاحیت دی ہے تو گناہوں کی صلاحیت بھی دی ہے، اور گناہ اگر اس نے اتارے ہیں تو ان گناہوں کا تریاق اور علاج بھی اتارا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے انسان کو گناہ کرنے کی طاقت تو دی ہو لیکن گناہ کے بعد اس کا علاج نہ بتایا ہو، بیمار تو کیا ہو لیکن بیماری کا علاج نہ ہو، ایسا ہے ہی نہیں۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئات وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اے میرے بندو، اے ایمانوں والو، اے مسلمانوں، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ سے خالص اور سچی توبہ کرو۔ توبہ تو گناہوں سے ہی کی جاتی ہے نا، جب گناہ نہیں تو توبہ کیسی؟ توبہ کرو، گناہ اتارا ہے تو اس کا علاج بھی بتایا ہے، لیکن توبہ کے ساتھ ساتھ توبتن نصوحا کہا ہے۔ پانی نہیں تھوڑا؟ توبتن نصوحا بھی کہا ہے۔ توبہ کرو خالص و سچی۔ توبتن نصوحا جانتے ہو کیا ہے؟ سن تو لیتے ہو، توبتن سچی توبہ کرو۔ ہے کیا توبہ؟ کوئی گناہ ہم سے ہوا، توبۃ نصوحا کی تشریح میں ہم بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو، کوئی گناہ ہم سے ہو گیا، اس کا احساس ہو رہا ہے ہم سے، اب کیا کرو؟ سب سے پہلے ندامت، پہلی چیز یہ ہم سے کیا ہو گیا، اللہ یہ تو گناہ کر بیٹھا ہوں میں۔ اس گناہ کے ہو جانے کے بعد ندامت ہو، شرمندگی ہو، نہیں ہوگی۔ یہاں سے جانے کے بعد ہی واٹس ایپ چالو ہو جائیں گے، یہاں سے جانے کے بعد ہی گفتگو ہوگی، اور یہاں پر بھی جو لوگ لگے ہوں گے وہ اشارے کر کے دیکھا نا مولانا نے کیا کہا، یہ سب کچھ چلے گا۔ چلو تو اللہ سے توبہ توبہ، اور پھر ندامت ہونی چاہیے۔ گناہ ہو گیا، ندامت پہلی چیز۔ دوسری چیز، جیسے ہی وہ گناہ ہوا اس گناہ کو ترک کر دیا جائے۔ نہیں، توبۃ نصوحا میں یہ چیز شامل ہے۔ پہلی چیز، گناہ ہو جانے کے بعد ہمیں ندامت ہو، شرمندگی ہو اس گناہ پر، پہلی چیز۔ دوسری چیز، فوراً ترک کر دیا جائے، اب نہیں کروں، نہیں یہ گناہ فوراً چھوڑ دو، نہیں، جیسی یاد آئی یہ گناہ ہے چھوڑ دو۔ جرجی صاحب بھی شراب پی رہے ہیں، پی نہیں رہے ہیں، مثال دے رہے ہیں، شراب ہے تو حرام ہے، غلط ہے، چھوڑ دی۔ ارے یہ کیا ہوا، ایک دو گھوٹ پی گیا، یہ ندامت ہوگی۔ پورا نہیں پیا، ایک دم نہیں، چھوڑ دیا، نہیں، یہ فوراً چھوڑ دیا جائے، دوسری چیز۔ اور تیسری، ارے ابھی چلا جائے گا، پھینک دیا، پھوڑ دیا، اے اللہ آئندہ میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ یہ تین چیزیں اگر آپ کی توبہ میں شامل ہے تو توبۃ نصوحا ہے۔ مولانا ایک بھی چیز شامل ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ رمضان کا مہینہ آئے گا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ عید کا دوسرا دن آیا، گھس گئے اسٹریٹ 2 دیکھنے کے لیے، گھس گئے پائلوں کی چھنکار اور اسٹائلش گانا اور لٹک و مٹک اور جھٹک دیکھنے کے لیے۔ کہاں ہے ندامت، کہاں ہے ترک گناہ، اور کہاں ہے ہمیشہ کے لیے اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم؟ کیسی توبہ؟ کیا کرنے گئے تھے رمضان کے مہینے میں؟ کیوں راتیں جاگی تم نے اور اپنی آنکھیں پھوڑی؟ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں تو کہا تھا اللہ کے رسول نے، وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، کتنے ہی تہجد گزار اور راتوں کو جاگنے والے، پوری رات جاگنے والے اور قیام کرنے والے ایسا ہیں جن کو ایک رتی ثواب نہیں ملتا، آنکھیں پھوڑنے کے سوا ان کو کچھ نہیں ملتا۔
گناہ تو ہوں گے، گناہ کا انکار نہیں کر رہا ہوں میں، گناہ تو ہوں گے، انسان کو صلاحیت ہی دے کر بھیجا ہے نیکی کی بھی اور گناہ کی بھی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کو فسق و فجور کی بھی صلاحیت دی ہے، اس کے دل میں ڈالا ہے، وَتَقْوَاهَا اور بچنے کی صلاحیت بھی دی ہے. یعنی انسان فسق و فجور کام بھی کرے گا اور اچھے کام بھی کرے گا، اور یہی تو کمال ہے، یہی تو کمال ہے. کس بات کا کمال؟ انسان نیکیاں بھی کرتا اور گناہ بھی کرتا ہے. اگر انسان نیکیاں ہی نیکیاں کر لے اور اس سے گناہ نہ ہو، اللہ کو ایسی مخلوق کی ضرورت ہی نہیں تھی اس دنیا میں. ایسی مخلوق تو اللہ کے پاس پہلے سے ہی موجود تھی، جس کو فرشتہ کہتے ہیں، جس کو گناہ کی صلاحیت ہی نہیں تھی. ارے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں کیوں پیدا کیا؟ اگر یہ مقصد ہوتا کہ انسانوں سے گناہ ہی نہ ہو تو گناہ نہ کرنے والی مخلوق تو اللہ کے پاس پہلے سے تھی. اور ہم اور آپ کیا عبادت کریں گے؟ جو فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، خانہ کعبہ ہے نا، خانہ کعبہ، اسی کے سیدھ میں چلے جائیے چھٹے آسمان پر بیت المعمور ہے. بیت المعمور، بیت المعمور کا فرشتے طواف کرتے ہیں. فرشتے کس کا طواف کرتے ہیں؟ بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں فرشتے. کتنے فرشتے طواف کرتے ہیں؟ کوئی گنتی نہیں. چکر لگاتے ہیں 7 چکر. جب بیت المعمور کے ہو جاتے ہیں، ایک طواف جب ہو جاتا ہے، 7 چکر کا ایک طواف جب بیت المعمور کا ہو جاتا ہے، فرشتے کر لیتے ہیں. اس کے بعد لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دوبارہ جب نمبر آئے گا تو ہم پھر دوبارہ طواف کریں گے. جب وہ لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر قیامت کی صبح تک ان کا دوبارہ نمبر نہیں آئے گا. اب غور کر لیجئے کہ کتنی عبادت کرنے والے فرشتے موجود ہیں جو ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کر لے. ارے جرجیت صاحب تو ایک بار عمرہ کر کے 3 سال بعد پھر دوبارہ کرائے، پھر ایک بار اپنے ماں باپ کو دونوں کو لے کر حج کرنے گئے تب عمرہ کرائے، موقع مل گیا. پھر طواف کے بعد پھر دوسرے طواف دوسرے دن بھی کرنے کا موقع مل گیا، جتنے چاہو اتنے کر لو. لیکن فرشتے جو ایک مرتبہ بیت المعمور کا طواف کر لیتے ہیں پھر لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں. امام کائنات نے فرمایا قیامت کی صبح تک ان کا دوبارہ نمبر نہیں آئے گا. اتنے فرشتے لائن میں لگے ہوئے ہیں. تو جن فرشتوں سے گناہ نہ ہو ایسی مخلوق تو اللہ کے پاس پہلے سے موجود تھی. انسان ایسی مخلوق کی کوئی اس دنیا میں پیدا کیا جو میرے بندے گناہ بھی کریں اور گناہ کرنے کے بعد پھر وہ میری وحدانیت کا اقرار کر کے سب سے بڑا مجھ کو جان کر میرے سامنے رجوع بھی ہوں اور دعا پڑھیں اور کہیں استغفر اللہ من کل، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی، میں مغفرت طلب کرتا ہوں اس رب سے، جو اس اللہ سے جو میرا رب ہے، من کل ذنب، ہر گناہ سے. اے اللہ مجھے پتہ نہیں میں نے کون سا گناہ کیا اور نہیں کیا، مجھے بہت سے گناہ یاد ہیں اور بہت سے گناہ یاد بھی نہیں ہیں، کچھ انجانے میں ہوئے کچھ جان بوجھ کر ہوئے. اے اللہ میں ہر گناہ سے تیری مغفرت چاہتا ہوں، واتوب الیہ، اور تیری طرف بھی میں رجوع کر رہا ہوں، تیری طرف بھی میں پلٹ کر جا رہا ہوں. یہ استغفار وہ چیز ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی دیا. وہ نبی جو معصوم عن الخطا ہے، جس سے کوئی گناہ نہیں، معصوم عن الخطا جن کو بنا کر بھیجا ہے. لیکن اللہ نے نبی سے بھی کہا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اے نبی کہہ دو رب غفر، اے میرے رب مغفرت فرما دے، ورحم رحم فرما، وانت خیر الراحمین، تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے، تو سب سے اچھا رحم کرنے والا ہے. یہی مغفرت کی دعا حضرت ابو بکر
انک انت الغفور الرحیم. اے میرے اللہ، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، میں نے اپنے نفس کے اوپر بہت ہی زیادہ ظلم اور بہت ہی زیادہ گناہ کیے ہیں. ولا یغفر الذنوب الا انت، اور تیرے علاوہ ان گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا ہے. فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اے اللہ مجھے اپنے پاس سے اور اپنے رحم و کرم سے بخش دے. میری عبادتیں اس لائق نہیں جو مجھے بخشوا سکیں، میرے نیکیاں اس لائق نہیں جو مجھے جنت میں لے جا سکیں. فاغفر لی مغفرۃ من عندک، تو اپنے رحم و کرم سے مجھے بخش دے، اپنے رحم و کرم سے مجھے معاف فرما دے، میری مغفرت فرما. انک انت الغفور الرحیم، تو بہت ہی زیادہ مغفرت بخشش کرنے والا، بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ حضرت ابو بکر صدیق بھی دعا مانگا کرتے تھے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال پیش کر کے لوگوں سے کہتے ہیں وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرة. اے لوگوں اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، اے لوگوں اپنے رب سے مغفرت مانگو، اے لوگوں اپنے رب سے بخشش طلب کرو. خود میرا یہ حال ہے، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرة. میرا خود یہ حال ہے کہ میں ایک دن میں 24 گھنٹے میں 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں. غور کیجئے میرے پیارے ساتھیوں، گناہ تو ہوں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے انسان کو جب گناہ کی صلاحیت دے کر بھیجا ہے تو گناہ ہی نہ ہو انسان سے. اور ایک بات کہہ دوں، تھوڑی سی عجیب سی لگے گی، اللہ کی مشیت بھی یہ نہیں ہے کہ انسان گناہ نہ کرے. اگر گناہ نہ کرے تو وہ فرشتہ نہیں ہو جائے گا. جب گناہ نہیں کرے گا تو رجوع کس کی طرف کرے گا؟ اللہ کی مشیت بھی یہی ہے کہ انسان گناہ تو کرے، لیکن گناہ کرنے کے بعد نادم ہو، گناہ چھوڑے اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم کرے اور میری طرف مغفرت طلب کرے اور رجوع کرے اور توبہ کرے. اللہ بھی یہی چاہتا ہے. اس نے کہا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. نبی کہہ دو، اے اللہ کے بندو، میرے بندو، لا تقنطوا من رحمت اللہ. اگر تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، نفسوں پر زمین و آسمان بھر کر بھی گناہ کر لیے ہوں، تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ. میں اس طرف جانا نہیں چاہتا ہوں. 99 آدمیوں کو قتل کرنے والے کو اب مغفرت کی خواہش ہوئی تو مسئلہ پوچھتا پھر رہا ہے کہ میری مغفرت ہوگی یا نہیں. کم علم تھا، نہیں جانتا تھا، کہہ دیا نہیں ہوگی. اس نے اس کو بھی مار کے پورے 100 کر لیے، لیکن پھر بھی اس کے اندر طلب تھی. پھر کسی نے اس کو مشورہ دیا، فلاں بستی میں سب نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں سب اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے والے ہیں، جا اس بستی کی طرف توبہ کر، شاید اللہ تعالیٰ تیری توبہ قبول کر سکتا ہے. وہ مغفرت کی طلب میں اس بستی کی طرف جانے لگا اور بیچ میں گیا تو ملک الموت آ گیا اور اس کی روح قبض کرنے لگا. لیکن روح قبض ہونے لگی تو اس زمین کی طرف تھوڑا سا ایک بالش یا ایک ہاتھ آگے بڑھ گیا. جب اس کی روح نکل گئی تو عذاب کے فرشتے کہتے میں لے کے جاؤں گا، رحمت کے فرشتے کہتے میں لے کے جاؤں گا. اللہ کی طرف سے فیصلہ یہ ہوا کہ زمین کو ناپ لو، اگر یہ اپنی بستی کے قریب ہے تو عذاب کے فرشتوں کے حوالے کر دو، اور اس بزرگوں نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دو. ابھی توبہ کی نہیں ہے، ابھی مغفرت کی دعا مانگی نہیں ہے، صرف جانا چاہتا ہے، وہاں جا کر توبہ کرنا چاہتا ہے، لیکن دل میں مغفرت کی طلب اٹھ گئی ہے. تو ایک بالش یا ایک ہاتھ اس زمین کی طرف آگے بڑھا ہوا تھا. اللہ رب العالمین نے کہا اس کو رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دو. غور کرو، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت کی وسعت ہے. میرے بھائیو، اس کو غفور الرحیم جان کر آپ اللہ سے دعا کریں. اللہ نے گناہ کرنے کی صلاحیت دی ہے تو اس کا علاج بھی بتایا ہے، توبہ اور استغفار. لہذا توبہ اور استغفار کرتے رہو، اللہ رب العالمین سے مغفرت کی دعا مانگتے رہو، مغفرت کی دعا کرتے رہو. یہی ہے، فرشتہ بننے کی کوشش مت کرنا. یہ چاہو کہ ہم سے بالکل گناہ نہ ہو، تب بھی ہوں گے.
اور یہ تو نبی کا فرمان ہے، خی کل بنی آدم خطاؤ، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، اس سے غلطی ہوگی، لیکن سب سے بہتر خطا کار کون ہے وہ بھی بتا دیا، سب سے بہتر انسان نہیں، سب سے بہتر گناہگار۔ اور غور کرو نبی کیا کہہ رہے ہیں، کل بنی آدم خطاؤن، ہر آدم کے بیٹے سے خطا ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، سب سے بہتر انسان نہیں کہا، خیر الخطائین، سب سے بہتر گناہگار۔ گناہگار بھی بہتر ہو سکتا ہے، گناہگار بھی اچھا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، خیر الخطائین، سب سے بہتر گناہگار۔ التوابون، وہ ہے جو گناہ پر ندامت و شرمندگی کے بعد اللہ سے رجوع کر لے اور توبہ کر لے۔ سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو خطا کے بعد معافی مانگ لے، توبہ کر لے اللہ سے۔ دل چاہتا ہے کہ ایک چیز بتاؤں آپ کو، جس مخلوق کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، اللہ نے اس کو خلیفۃ الارض بھی نہیں بنایا۔ فرشتوں کو خلیفۃ الارض بنایا؟ نہیں بنایا۔ خلیفۃ الارض کس کو بنایا؟ جس مخلوق کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت تھی۔ ارے کچھ تو وجہ ہوگی، جس کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی اللہ نے اس کو خلیفۃ الارض بھی نہیں بنایا، اور جس مخلوق کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت تھی اللہ نے اس کو خلیفۃ الارض بھی بنایا۔ بلکہ آدم کو جب پیدا کیا، روح ڈالی، تخلیق کی اور روح ڈالی، تو آدم کو جنت میں بھیجا، اور جنت میں بھیجنے کے بعد ایک حکم بھی دے دیا، کلو واشربو، کھاؤ پیو جو چاہو، مرضی ہے تمہاری پوری جنت میں، لیکن ایک آرڈر بھی دے دیا، فلا تقرب هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا۔ آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب گئے، اللہ کی مرضی کے خلاف تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ آدم گئے نہیں، آدم کو اس درخت تک پہنچانے میں مشیت ایزدی اور مشیت الہی بھی شامل تھی، کیونکہ بغیر اللہ کی مشیت کے آدم جا ہی نہیں سکتے تھے۔ آدم سے یہ خطا کرائی گئی، بلکہ میں یہ کہوں کہ گناہ کرنے کی پریکٹس کرائی گئی۔ ہو سکتا ہے کہ کل صبح ہوتے ہوتے فتویٰ بھی لگ جائے۔ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، غلطی ہوئی، جنتی لباس اترا، دنیا میں بھیج دیے گئے، جاؤ تمہاری ضرورت نہیں اب یہاں۔ اللہ چاہتا تو اس خطا کی پاداش میں فوراً جہنم میں بھی ڈال سکتا تھا، لیکن نہیں۔ اگر مشیت الہی نے، یہ الگ بات ہے، شیطان کو ذریعہ بنایا، اب دنیا میں بھیجا، تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی بتایا، اور آدم علیہ السلام کی زبان سے یہ دعا بھی نکلوائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور یہی اللہ چاہتا تھا کہ میرا بندہ اگر خطا کرے تو میری طرف ہی پھر رجوع کرے اور میری طرف آئے۔ پہلے خطا کرائی گئی، غلطی کرائی گئی، بھیجا گیا، پھر اس کا علاج بھی اللہ ہی نے بتایا، اور آدم نے وہ جملے ادا کیے، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی، وَتَرْحَمْنَا، اور ہمارے اوپر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ غور کیجئے اللہ کی مشیت کیا ہے۔ انسان دنیا میں آیا ہے تو خطا کرے، اگر بالکل گناہ نہیں کرے گا فرشتہ بننے کی کوشش کرے گا۔ اللہ کہتا مجھے ایسی مخلوق کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر تم چاہو کہ ہم سے گناہ ہی نہ ہو اور بالکل نیک بننے کی کوشش کرو گے تو ہمیں تمہاری ضرورت ہی نہیں۔ یستبدل قوما غیر قوم، ہم تمہیں اٹھا لیں گے، ہلاک کر دیں گے، برباد کر دیں گے، پھر تمہاری جگہ ایسی قوم کو لائیں گے جو دنیا میں پیدا ہو کر خطا
کرے گی, غلطی کرے گی, گناہ کرے گی اور ہمارے پاس رجوع کرے گی, ہم سے میری رحمت کا سوال کرے گی اور مغفرت مانگے گی, استغفار کرے گی, ہمیں ایسی مخلوق کی ضرورت بھی نہیں ہے دنیا میں جو خطا اور غلطی نہ کرے. آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تو اللہ نے شیطان کو بھی کہا جا, یہاں بہکایا ادھر بھی بہکا, میرے فرشتے بھی جائیں, میرے بزرگ بندے بھی آئیں گے اور آدم اور آدم کی اولاد کو صحیح راستہ بتائیں گے. شیطان نے کہا ایک مٹی سے پیدا ہونے والی مخلوق کی وجہ سے تو مجھے جنت سے نکال رہا ہے, قسم ہے مجھے اپنے تکبر کی, جملہ سنیے گا, قسم ہے مجھے اپنے تکبر کی, دنیا میں جانے کے بعد بھی میں آخری سانس تک تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا, تیرے بندوں سے گناہ کرواتا رہوں گا اور میں ان کو جہنم میں لے جاؤں گا. تو جب جنت سے ابلیس کو نکالا, شیطان کو راندہ درگاہ کیا اور اس نے جب یہ چیلنج کیا, آئے اللہ اس آدم کی وجہ سے تو مجھے نکال رہا ہے, قسم ہے مجھے اپنے تکبر کی, میں تیرے بندوں سے آخری وقت تک گناہ کرواؤں گا اور ان کو جہنم میں لے جاؤں گا. تو اللہ نے بھی ابلیس کے چیلنج کے جواب میں کہا جا, اگر تو آخری سانس تک میرے بندوں کو بہکائے گا اور گناہ کرائے گا تو مجھے بھی قسم ہے اپنے عزت و جلال کی, میں بھی اپنے بندے کی آخری سانس تک اور آخری حد تک اس کی توبہ کو قبول کرتا رہوں گا, اس کی مغفرت کرتا رہوں گا اور اپنے بندے کو جنت کے اندر داخل کرتا رہوں گا. میرے بھائیوں, شیطان چاہتا ہے کہ گناہ کراؤں اور رب چاہتا ہے کہ میرے بندے گناہ ہو جائے تو توبہ کر لے اور میری مغفرت کا مستحق بن جا. توبو الاللہ توبۃ نصوحا, ایسی توبہ کرو جو خالص ہو, سچی ہو, جس میں گناہوں سے ندامت ہو, پھر ترک گناہ ہو اور اس کے بعد دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ بھی ہو. استغفار سے نعمتیں ملتی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی تو کہا تھا. کیا کہا تھا؟ سورہ نوح پڑھیے, وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. آئے میرے بندو, نوح علیہ السلام نے کہا آئے میری قوم کے لوگوں, تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو. جب مغفرت کرو گے, سنو استغفار کی برکتیں کیا ہیں, جب تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو گے, استغفار کرو گے تو بدلے میں اللہ کیا دے گا. نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں مغفرت مانگو, مغفرت. اور سنو تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ یار, سب کو پیشاب لگنا شروع ہو گیا. اب ہم کہتے ہیں ہم کو بھی لگ رہا ہے تو کیا ہوگا, تھوڑا سا اور بیٹھ جاؤ, میں جانتا ہوں کہ سوا دو ہو گیا. سن لیجئے یہ آخری چیز لیکن دلچسپ اور زبردست چیز, مغفرت طلب کریں گے تو, استغفار کریں گے تو برکتیں کیا ملیں گی. آئے میرے بندو, آئے میری قوم کے لوگوں, اللہ سے استغفار کرو, مغفرت طلب کرو. انہو کان غفارا, وہ بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا, جب تم اللہ سے مغفرت طلب کرو گے تو اللہ بدلے میں کیا دے گا, آسمان سے تمہیں بارشیں برسائے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا, تمہاری اوپر رب کی رحمتوں والی موسلا دھار بارشیں ہوں گی. یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ برکت دے گا اور تمہارے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دے گا. اور پھر فرمایا تمہیں اولادیں بھی دے گا, تمہیں اولادیں بھی دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, تمہیں وہ مال سے نوازے گا اور تمہیں اولادیں بھی دے گا, مال بھی دے گا, اولادیں بھی دے گا. اور پھر فرمایا یجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا, اللہ رب العالمین تمہیں باغات بھی دے گا اور نہریں بھی جاری کرے گا. ذرا غور کیجئے, یہ ساری نعمتیں بتائی ہیں, یہ استغفار کی برکت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑ گیا, حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے جب قحط پڑ گیا تو لوگوں نے کہا بارش نہیں ہو رہی ہے, قحط پڑ گیا ہے, چلیے ذرا دعا مانگتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نماز استسقا کے لیے گئے, بارش کی دعائیں کرنے کے لیے گئے, قحط سالی ختم کرنے کے لیے نکلے, اپنے ساتھیوں کے ساتھ میدان میں گئے, نماز پڑھائی, لیکن بارش کی طلبی کی, کوئی بھی دعا نہیں کی, کوئی بھی دعا نہیں کی, بس نماز پڑھائی, ہاتھوں کو بلند کر کے کہا استغفر اللہ, اے اللہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں. اور تمام لوگوں نے کہا استغفر اللہ, میں مغفرت طلب کرتا ہوں. صرف استغفار کیا, مغفرت طلب کی اور چلے آئے. جب اپنے دربار خلافت میں آئے, تمام لوگوں نے کہا امیر المومنین, ہم تو آپ کو لے کر گئے تھے کہ قحط پڑ گیا ہے, بارش نہیں ہو رہی ہے, سوکھا پڑ گیا ہے, اور آپ جائیں تو اللہ سے بارش کی طلب کی دعائیں مانگیں, لیکن آپ نے بارش کی طلبی کی کوئی دعا نہیں کی ہے, صرف استغفار کر کے مغفرت کی دعا کر کے آپ واپس آ گئے. تو حضرت عمر نے جو جواب دیا وہ جواب سنو. فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اے لوگو میں جب گیا آپ نے دیکھا نہیں کہ میں نے نماز پڑھی اور اس کے بعد میں نے استغفار کیا ہے. کہا آپ نے مغفرت ہی تو طلب کی ہے, بارش کو طلب کرنے کے لیے کیوں نہیں کہ اللہ رحمت کی بارش برسا, ہمیں سوکھے سے بچا, یہ ساری دعائیں تو آپ نے کی نہیں. فرمایا ساتھیو, میرے بھائیو, میرے ساتھیو, میں نے استغفار کر کے مغفرت کی طلبی کی دعا کر کے, بارش طلب نہ کر کے مغفرت مانگ کر میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹا دیا ہے, آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹا دیا ہے جہاں سے رحمت کی بارش ہوتی ہے. اللہ رحمت کی بارش ضرور برسائے گا, اس لیے کہ میں نے ان دروازوں کو آسمان کے کھٹکھٹا دیا جن سے بارش کا نزول ہوتا ہے. کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اور اس کے جواب میں پھر یہی فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. اور پوری آیت پڑھ کے سنا دی کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے مغفرت طلب کرو گے تو ہم بارشیں بھی نازل کریں گے, ہم تمہارے مالوں میں اضافہ بھی کریں گے, ہم تمہیں اولادیں بھی دیں گے, ہم تمہیں باغات بھی دیں گے, اور ہم تمہارے لیے نہریں بھی جاری کر دیں گے. یہی وہ دروازے ہیں جو آسمان کے اندر ہم نے کھٹکھٹا دیے ہیں. اب ان رحمت کے دروازے, اب ان سے بارش ضرور ہوگی رحمت کی. میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹا دیا ہے جن سے بارشیں ہوتی ہیں. تو مغفرت کی دعا مانگو, رحمت کی دروازے کھلیں گے. اس لیے گناہ تو ہوں گے لیکن مغفرت کی دعا بھی مانگنی چاہیے. حال فی الحال سال 2 سال کی تقریروں میں یہ سب سے لمبا خطاب ہے میرا جو آج میں نے آپ کے سامنے کیا ہے. میرے بھائیوں, کل 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹے سے زیادہ نہیں بولا, آج بھی لگ بھگ اتنا ہی تو ہو ہی گیا ہوگا. میرے بھائیوں, اتنا کافی ہے. اور اب تو بنارس جیسے شہر میں بھی 2 سوا 2 بج جائیں تو یہ مناسب نہیں ہے. گاؤں دیہات ہو تو الگ بات ہے, شہروں ضلعوں میں تو 10-11 بجے جلسے ختم ہو جانا چاہیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں اپنے گناہوں پر نادم ہونے کی توفیق عطا فرما, ترک گناہ کی توفیق عطا فرما, اور گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم اور حوصلہ ہمارے اندر پیدا فرما. اے اللہ, ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے ہم نکالنے والے نہیں, ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ, ہمارے کانوں میں جو کانوں کا ڈائریا ہو چکا ہے اس سے ہماری